بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ ہرگز نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں انصاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کا وہ تاریخی فیصلہ جس میں انہوں نے صدارتی ریفرنس جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے دائر کیا گیا تھا وہ کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے عدالتی نظام پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس کیس میں ایسا کیا تھا جس کی بنیاد پر حکومت وقت یا صدارتی ریفرنس دائر کرنے والے وہ بڑے مطمئن تھے، یا کن بنیادوں پر یہ دائر کیا گیا، اور کیا کمزوریاں تھیں اس ریفرنس میں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس صدارتی ریفرنس کو خارج کیا؟ اس پروگرام میں ہم تمام تر اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام کے مہمانان گرامی کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں، اس سے پہلے ہم جائیں گے ریسرچ کارنر کی جانب، جہاں پر رضا عباس ہمیں بتائیں گے کہ ان کے پاس آج کیا ہے۔ جی رضا عباس۔ بہت شکریہ حنیف، اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں آپ نے ذکر کیا، آج جو پروگرام کا جو موضوع ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق، یقینی طور پر یہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم فیصلہ بھی تھا، اور یہ اہم کارروائی جو چلتی آ رہی تھی، اور 11 ماہ کے بعد سپریم کورٹ کا جو بالآخر 3 دن پہلے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ اگر اس کیس کے پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے کہ استدعا تھی کیا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ ان کے خلاف جو یہ ریفرنس بنایا گیا ہے وہ بددیانتی پر مبنی ہے، اور اسے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اس تمام کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سماعت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، اور اس کے اوپر جو دلائل دیے گئے، اور اس کے اوپر جو جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر جو جائیدادوں کے جو الزامات تھے، اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ موقف اپنایا کہ ان کی یہ جائیدادیں جو ہیں وہ ان کی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ کی ہیں، اور وہ خود مختار ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ان کی اہلیہ نے بھی ایک مکمل تفصیلاً جواب بھی جمع کروایا، ٹیکس کے تمام تر ریکارڈ بھی انہوں نے جمع کروائے، کس طرح 2004 میں انہوں نے جو پہلی جائیداد لی، 2018 تک تمام ٹیکس ریکارڈ بھی انہوں نے عدالت میں پیش کیا، اور یہ یقینی طور پر اس کیس کے اندر ایک بڑا اہم موڑ تھا، جس سے اگلے ہی دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا، اور کیس کو جو ریفرنس جو دائر کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ لیکن اس تمام تر کے اوپر جو دوسرا رخ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس تمام تر معاملے کو FBR میں بھجوا دیا گیا ہے۔ اب یہ FBR معاملہ دیکھے گا، اور اسے 60 دن کی مہلت دی گئی ہے، اور نہ اس میں توسیع ہو سکتی ہے نہ تاخیر کی گئی ہے۔ یہ عدالت کے ایک کیونکہ ابھی مختصر فیصلہ آیا، اس کے اندر ہدایات دی گئی ہیں، جامع فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، لیکن ان تمام کے اوپر جسٹس قاضی عیسیٰ اور ان کی اہلیہ پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں کہ یہ معاملہ FBR کو نہ بھیجا جائے۔ انہوں نے اپنے تحفظات کا اس کے اوپر اظہار کیا ہے، اور اب پاکستان سپریم کورٹ جو بار کونسل ہے انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے FBR کے حوالے نہ کیا جائے، چونکہ وہ حکومت کے ماتحت ہے اور حکومت اس کے اندر مداخلت کر سکتی ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ FBR تک جو معاملہ ہے وہ نہ بھجوایا جائے۔ یقیناً اس کے اندر جو دیگر جو نکات ہیں وہ اپنے پروگرام میں آپ جو مہمان ہیں یا جو ماہر قانون ہیں ان کے اندر بھی ذکر کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جو سب سے اہم نقطہ یہ تھا، یہ ریفرنس ایک بڑا کمزور تھا۔ اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، یا ان کی جو قانونی جو ٹیم ہے انہوں نے پہلے اس سے آگاہ کیوں نہیں کیا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی حنیف۔ رضا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آپ نے رضا عباس کو سنا ریسرچ کارنر سے، ان کے ساتھ یہی کچھ۔ اب میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ پروگرام میں ناظرین ہم گفتگو کریں گے تمام جو ایکسپرٹس ہیں، لاء کے جو ماہر قوانین ہیں، قانون ہیں، ماہر قانون جو ان کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اسٹوڈیو میں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم ہمارے لیے، ہمارے بڑے اچھے دوست، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابقہ سیکرٹری جنرل، پیارے دوست عمیر بلوچ صاحب۔ میرے صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ مصروف تھے، آپ آئیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں ہم باقاعدہ دیگر جو ماہر قانون ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے، لیکن چاہوں گا کہ پہلے عمیر بلوچ صاحب سے آغاز کروں۔ عمیر صاحب، یہ بتائیے گا، کچھ لوگ اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو خوش ہیں ان کو پتہ نہیں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ جو خوش ہو رہے ہیں جو کہ فائز عیسیٰ کے حق میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں یا ان کی جو بات ہے اس کی فتح ہوئی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے جو وہ بھی ماہر قانون ہیں
ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آنے والے دنوں میں کیس جس طریقے سے آگے جائے گا FBI اور باقی معاملات, اس کے بعد جو ہے معاملات کچھ اور نظر آئیں گے. کیا ایسا ہے؟ تھینک یو سو مچ سر. گزارش اس حد تک ہے کہ آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جی کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا, بلکہ اس میں انکوائری کے لیے بھیج دیا گیا تھا, انکوائر تھی مسلم لیگ نون اس میں خوش ہوئی تھی کہ جناب بالکل ان کے پاس چلا گیا, مٹھائیاں بانٹی گئی, لیکن اس میں ہوا کیا, اس کے اگینسٹ ہو گیا. اس کے بعد بالکل اب یہاں پہ بھی کیونکہ زو مانی میں یہ فیصلہ کلیئر نہیں ہے, یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے ایک قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور پاکستان بار کونسل اور تمام بار کونسل, پنجاب بار کونسل ہو یا سندھ بار کونسل یا اسلام آباد بار کونسل, انہوں نے یہ اپوز کیا کہ جی آپ FBI میں یہ نہ بھجوایا جائے اور یہاں پہ کالے عدم کرا دیا جائے, جس طرح افتخار محمد چودھری والے کیس میں چیف جسٹس جو سابقہ امن نے تحریک چلائی تھی اور اس میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ نہیں کیا تھا. یہ یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور وہ ڈکلیئر کیا تھا ایلیگل. اب یہاں پہ بھی وہی چیز تھی کہ یہ میٹر گیا ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل سے یہاں پہ پھر پٹیشن دائر ہوئی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں جب یہ پٹیشن سبمٹ ہوتی ہے تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی فرسٹ ڈے سے یہ بات تھی کہ جناب یہ بدنیتی کے اوپر بالکل. گزارش یہ سب تک ہے, میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں, احتساب ہونا چاہیے, عدلیہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے, فوج کا بھی ہونا چاہیے, مولوی حضرات کا بھی ہونا چاہیے, وکلا کا بھی ہونا چاہیے. گزارش اس حد تک ہے, لیکن ایسے ریفرنس جس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہو, جس میں آپ نے اگر فیض آباد والے کیس میں دھرنے میں جو فیصلہ آیا تو ایسی صورت میں اگر نہیں, عمر صاحب تو یہ بتائیے گا اگر FBI کو یہ کیس نہ بھجوایا جاتا, ٹھیک ہے جی, سپریم کورٹ کی جانب سے, تو پھر ہم کہتے کہ ہاں اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی فتح ہوئی ہے, یہی ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, اب ڈیٹیل فیصلہ آنا باقی ہے, ڈیٹیل فیصلہ آنا صحیح. جہاں تک دو نقطہ نظر ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لا ایز اے لا کے اسٹوڈنٹ میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں یہاں پہ FBI میں بھجوانے کا مقصد ہے کہ حکومت کے پاس دوبارہ چلے جائیں, حکومت گورنمنٹ آف پاکستان دوبارہ اس کو ویریفائی کر کے ان کی انکوائر کر کے دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنا ہے, اور باقاعدہ ڈائریکشن ہے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے, ڈائریکشن ہے کہ آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ نے رپورٹ کرنی ہے. اب انہوں نے دوبارہ ان کے سروں کے اوپر تلوار تو لٹکی رہے گی. یہ تو کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے کالے عدم ایک طرف سے کر رہے ہیں اور پھر دوبارہ انہی کے گول میں یہ پھینک رہے ہیں. کی جانب آئیں گے, لیکن چلے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بچوں اور بیوی کے اثاثے ظاہر کرنا, یہ قانون اس کی کیا, یہ بتائیں وہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے, کیونکہ یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ ضروری ہے. تو یہ سمجھائیں کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. قانونی حیثیت اگر آرڈیننس کو مد نظر رکھا ہے جی, اس میں فیملی کی ڈیفینیشن ہے, ٹھیک, فیملی کی ڈیفینیشن, اس میں لفظ سے سپاؤزز, اس میں میری بیوی میرے بچے جو ڈیپینڈنٹ ہیں میرے اوپر, اگر ان کے اثاثے میں ڈکلیئر نہیں کرتا تو میری اوپر ویکیریس لیبلٹی آتی ہے. ڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے, ڈیپینڈنٹ ہونا یہ ضروری ہے, یہ اوپر ہے. لیکن وہ ان کا جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی مسز کا ہے کہ جی میں انڈیپینڈنٹ بزنس کرتی ہوں, میرا علیحدہ معاملات ہیں, میں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, میرے اوپر میرا اپنا ایشو ہے. دیکھیں وہ تو انکوائر ہونا ہے, کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, انکم ٹیکس بلکہ FBI نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ امپارٹنٹ میں بات جی, آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں طیبہ تشدد کیس میں, بالکل, جو ملازم راجہ خرم علی خان ایڈیشنل سیشن جج صاحب, اس کے خلاف اس کی مسز نے ایک کام کیا تھا جناب, وہ طیبہ تشدد کیس میں آ گئی تھی, ہوا نہیں ہوا, غلط ہے ٹھیک ہے, وہ اللہ کی ذات جانتی ہے یا کورٹ بہتر. اب اس کے اوپر ڈسپلنری پروسیڈنگ کس کی ہوئی تھی کہ راجہ خرم علی خان صاحب کی ایڈیشنل سیشن جج کی, ان کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا, ان کے خلاف انکوائر ہوا, کرمنل کیس علیحدہ بنا, ڈسپلنری پروسیڈنگ علیحدہ کر. اب یہاں پہ 2 چیزیں دیکھنی ہے, کیا ویکیریس لیبلٹی کی رسپانسبلٹی
کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اوپر آتی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ کو یہی روکوں گا میں. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر, ماہر قانون ہمارے بڑے سینئر, ان سے بات کریں گے. عرفان قادر صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے حسب معمول ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا گیا, جس طریقے سے سماعتیں ہوئیں اور جس طریقے سے پھر میڈیا میں آپ دیکھیں کہ اس چیز کو جس طریقے سے ڈسکس کیا گیا, یہ تمام جو طریقہ کار ہیں پاکستان میں عدلیہ کے نظام کے حوالے سے اور لوگوں کے انصاف کے حصول کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں تمام طریقہ کار سے سر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ 10 ممبر بینچ کے پاس جانا اور پھر 10 ممبر بینچ کا فیصلہ اور پھر 10 ممبر بینچ کا یہ جو ریفرنس ہے اس کو کالعدم قرار دینا اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے نوٹس کو کہنا کہ وہ ویٹ ہو گیا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آئین میں یہ چیز لکھی ہی نہیں ہوئی. آئین میں یہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے, کوئی عدالت جو ہے وہ اس کو نہیں روک سکتی یا اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی. یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی عدالت کو. 10 جج تو کیا 100 جج بھی بینچ پہ بیٹھ جائیں تو ایسا آرڈر نہیں کر سکتے. لائک وائز جو انہوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا نوٹس جو ہے وہ اویٹ ہو گیا, وہ بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ پروسیڈنگز جو ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ایک آرڈر کے ساتھ اویٹ کر دیں اور اس پہ ریزنز بھی کوئی نہ دیں. اور یہ بالکل اس طرح کی اویٹمنٹ جو ہے یہ نہ کسی قانون میں ہے نہ آئین میں ہے. یہ تمام چیزیں جو آئین سے مبرہ ہوئی ہیں. لیکن اچھی چیز جو تو سر یہ پھر کیسے کیا گیا انہوں نے, کس بنیاد پہ پھر یہ سب کچھ ہوا سر, اگر آپ کہتے ہیں کہ قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کوئی بنیاد نہیں تھی. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ صدر پاکستان نے جو فیکٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے بھیجے تھے وہ فیکٹ چونکہ آج بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ فیصلہ صادر کر سکتی ہے. لیکن انہوں نے یہ صرف کہا ہے, یہ جو 10 رکنی بینچ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر صدر پاکستان اگر بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو obligation ہے ٹو انکوائر, انہوں نے اس obligation کی نفی کر دیا, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کو اس حد تک وائلیٹ کیا ہے. لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے وہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, سپریم کورٹ آن اٹس اون یہ چیز کر سکتا ہے. اور لہٰذا صدر پاکستان نے جو فیکٹس بھیجی ان کو بھی سچا مانتے ہوئے انہوں نے کہا اس پہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ دے گی اور جو بیگم صاحبہ کا معاملہ ہے اس پہ اختیار فیصلہ دے گی. تو مٹیریلی چونکہ صورتحال برقرار ہے. اگر وہ نہ بھی 10 ممبر بینچ کے پاس آتے تو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس رہتے تو وہ جو نوٹس سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شو کاز دیا تھا وہ آج بھی اپنی جگہ پہ صورتحال وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے تفصیلی بتایا. عرفان قادر صاحب نے جو گفتگو کی کہ بھئی یہ جو ہوا وہ تو قانون کے مطابق نہیں ہوا, تو اس سے یہ بتائیں ذرا سمجھائیں یہ کیا کس طرف ان کا اشارہ ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں, میں عرفان قادر صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس جاتا ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہاں تک بالکل 100% ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اگر سپریم کورٹ میں پٹیشن درخواست دی جا سکتی ہے, اگر وہ پینڈنسی ڈیورنگ پینڈنسی آف ریفرنس, اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور سپریم کورٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ واقعی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے. میلس پیمانہ کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ, میلا فائڈی کو شو کرنا ہے نا, میلس کو دیکھنا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرائیٹیریا کیا ہے وہ ذرا بتائیے گا تاکہ ہم سمجھیں. ایک ہوتا ہے میلس ان فیکٹ اور ایک ہوتا ہے میلس ان لا, 2 چیزیں. ٹھیک, میں اگر ایز اے کمشنر ہوں, فرض کریں مجھے ڈپٹی کمشنر ہوں, میں اختیارات یوز کرتا ہوں کمشنر کے, اور اگر میری اس میں بدنیتی کے طور پہ میں شامل ہے کہ کمشنر کے اختیارات یوز کریں تو وہ میلس ان لا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ بدنیتی کہاں پہ ہے. اب جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو ریفرنس بھیجا ہے جوڈیشل کاؤنسل میں وہ اجلت میں بھیجا گیا, ٹھیک, وہ پراپر طریقے سے نہیں سبمٹ ہوا, اس میں کچھ لیکوناز ہیں. مشیروں نے صحیح مشاورت نہیں کی اور مشورہ نہیں دیا, کیبنٹ کی اپروول نہیں تھی, بہت سے معاملات تھے. اب سپریم ڈکلیئر کس نے کرنا ہے؟ ڈکلیئر سپریم کورٹ کر سکتی ہے, نہ کہ جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے. ڈکلیئر جو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا جو فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا.
عرفان قادر صاحب کو یہ شاید بھول رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، نہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو ایسی صورت میں آنریبل سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. مطلب عرفان قادر صاحب بقول آپ کے وہ چیزوں کو شاید دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. میں بھی ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. اچھا، ہم وہی بات کر رہے تھے کہ جو اسپاؤس کا آپ نے ذکر کیا، پھر یہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ کرے گی کہ کون ڈیپینڈنٹ ہے کون نہیں ہے. اگر ایف بی آر میں یہ معاملہ بھی چونکہ وہ بھجوا چکے ہیں، وہاں سے جو کیس کی نوعیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جو ان کی اہلیہ نے جو دستاویزات پیش کیے ہیں عدالت میں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس بنیاد پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایف بی آر میں ضروری نہیں ہے کہ ان پرسن جائیں، ان کے لائرز یا ان کے ایجنٹ بھی جا سکتے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ نوٹس کریں گے تو اسلام آباد کے ایڈریس کے اوپر ہوں گے. بالکل. اب وہاں پہ انہوں نے انکوائر کرنا ہے. ٹھیک. ان کے سامنے جس طرح انکوائری ہوتی ہے وہ انکوائر ہوگا. انکم ٹیکس وہ جو کمشنر صاحب ہیں انکم ٹیکس، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور وہ رپورٹ بھیجنی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اب دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ تو باضد ہے. یہاں پہ دو چیزیں دیکھیں. لا منسٹر صاحب جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل بھی تھے، انہوں نے ریزائن کیا. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ دوبارہ لا منسٹری ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ بڑی بات. اچھا، میں آپ کو یہ روکنا چاہوں گا. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون، بہت سینئر، بہت محترم ہمارے لیے. حامد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ سے وہی سوال کرنا چاہوں گا جو عرفان قادر صاحب سے میں نے کیا، کہ جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل اور ان کی جو سماعتیں ہوئی اور پھر جس طریقے سے یہ ریفرنس داخل ہوا، پاکستان میں عدالتوں پر لوگوں کے اعتماد کے حوالے سے اگر ان تمام تر سماعتوں کو دیکھا جائے، تمام تر پروسیجر کو دیکھا جائے، تو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی پر امید ہونا چاہیے پاکستانی عوام کو کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی یا پاکستان میں عدالتی نظام کتنا مستحکم ہوگا؟ عوام میں اس کا کیا فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا جس میں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اس کو قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے جی، اور انہوں نے اس ریفرنس کو کویش کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ قانون اور آئین کی اس میں خلاف ورزی تھی اس کے پیش کرنے میں، یعنی ریفرنس بھیجنے میں. اور باقی چیزیں تو جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کن بنیادوں پر اس کو کویش کیا ہے، کیونکہ ہمارے آرگومنٹ جو تھے وکیلوں کے اس کیس میں وہ اس کی 5 بنیادی نکات تھے جس کے. اب یہ تو ان کے تفصیلی فیصلے سے پتہ چلے گا کن نکات پر انہوں نے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے، ریلائی کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ دیا. بہت صورت یہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے، اس کے باوجود کہ حکومت کا ریفرنس تھا، حکومت کے ریفرنس کو جو صدر کی طرف سے آیا ہے اس کو کویش کرنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کی نشاندہی کرتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے باقاعدہ قلم قرار دے دیا صدارتی ریفرنس کو، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدارتی ریفرنس میں اتنی کمزوریاں تھیں یا اجلت میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا؟ بالکل تھی، اور یہی ہمارا موقف تھا کہ یہ اس میں بہت ساری شکم ہے. ایک تو خیر یہ بھی تھا کہ بدنیتی کی بنیاد پہ کیا گیا، اس کا مقصد ایک انڈیپینڈنٹ جج کو کسی حد تک وکٹمائز کرنا، تو یہ ایلیمنٹ بھی تھا. لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو آئین میں جو جس طرح سے ریفرنس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے وہ اس پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا صدر صاحب نے، نہ اپنا مائنڈ اپلائی کیا. اور وہ جو طریقہ کار ہے اس کا پروسیجر بھی جو اڈاپٹ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں جج کا مسکنڈکٹ تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے ان کے ٹھیک ہے بیگم کا ہو سکتا ہے، بچوں کا ہو سکتا ہے، یہ معاملہ تو انکم ٹیکس لا سے متعلقہ ہے اور اس کے تحت پورا پروسیجر دیا ہوا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو مس کنڈکٹ ٹریٹ کر کے آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیں. تو یہ سارے ہماری دلائل ان کے سامنے تھے اور مجھے امید ہے کہ ان سارے دلائل کو قبول کر کے انہوں نے
یہ فیصلہ دیا۔ اچھا حامد خان صاحب، آخری سوال آپ سے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایف بی آر کی جانب اس معاملے کو لے کر جانا نہیں چاہیے تھا، یہ جو سپریم کورٹ ہے اسی فورم پر یہ معاملہ اگر ختم ہو جاتا تو پھر شاید قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کی فتح ہوتی، چونکہ اب یہ ایف بی آر میں معاملہ چلا گیا ہے، لہٰذا جو لوگ قاضی فاضل عیسیٰ کے حق میں خوشیاں منا رہے ہیں ان کو غلط فہمی ہے، یہ ذرا اب ہاں میں ذرا کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں، جہاں تک تو مین ورڈکٹ ہے وہ تو بڑا واضح آ چکا ہے کہ وہ جو سرکاری حکومتی ریفرنس تھا وہ تو کویش ہو گیا ہے۔ اب باقی رہ گئی جو ایف پی آر کے سامنے کارروائی کے لیے ایک ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے، وہ کس حد تک مناسب ہے، اس میں یقینی طور پر ہمیں اپنی تحفظات ہیں کہ غالباً اس حد تک ایف بی آر کو بھیجنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انکم ٹیکس لاء کے تحت ایف بی آر کہ جتنا ہے اور اس کے ماتحت ادارہ ہے جو انکم ٹیکس لاء کو پر کارروائی کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ جج صاحب سے متعلقہ نہیں، ان کی بیگم بچوں سے ہے، وہ جواب دہ ہیں، اگر وہ کارروائی کریں بھی تو ہمیں اس سے اعتراض نہیں۔ ہمارا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ڈیو پروسیس تو وہاں پر ہے، لیکن ایک کہیں جا کے ہمیں فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل رپورٹ داخل کرنے کی بات کی ہے وہ شاید غیر ضروری اور اضافی ہے۔ اب اس پر ہم غور کریں گے کہ اس کا ہم نے مزید کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا۔ میں بلوچ صاحب، آپ نے ان کو بھی سنا، بقول ان کے کتنا فرق ہے کہ ہاں بالکل بالکل انہوں نے بالکل عرفان قادر صاحب کا اور حامد خان صاحب بلیک کا اینڈ وائٹ میں کہہ دیا کہ بالکل سارے چیزیں ٹھیک بھی اور باقاعدہ قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کی فتح تقریباً ہو چکی ہے، اندازاً مطلب اندازہ یہ تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے آغاز میں دھرنے کی بات کی، ٹھیک ہے جی، فیض آباد دھرنے کی، سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل ان کو اگر واقعتاً ایسا لگے، حالانکہ ذکر کہیں نہیں ہے کیونکہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ تو کسی اور بنیاد پر، جو دلائل آ رہے ہیں وہ بھی کسی اور بنیاد پر، کہیں اس دھرنے کا ذکر نہیں، لیکن یہ بات زبان جو عام پہ ہر بندہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ یار وجہ یہ بنی، تو کیا اس بیس پر سپریم کورٹ کوئی اقدام اٹھا سکتی ہے قانونی طور پر کہ بھئی یہ چیز چونکہ ماضی میں ہوئی تھی، ہمیں اندازہ ہے یا ہمیں لگ رہا ہے تو اس لیے اس بنیاد پر اب یہ نہیں یہ کیا جائے، ایسا کوئی ہے قانونی کوئی راستہ ہے؟ دو چیزیں ہیں جی، کورٹس ہمیشہ دیکھتی ہے کہ میلا فائڈی کہاں پہ ہو، کیا آیا کہ ان کے پارٹ کے اوپر فرض کریں ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جی، اس کی ایف آئی آر کی اگر پری اریسٹ بیل کرانی ہوتی ہے تو اس میں ڈکلیئر کرانا ہوتا ہے کہ پولیس کی میلا فائڈی تھی جس کی بیس کے اوپر میری عزت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ایک ہی بنیاد ہوتی ہے اور کوئی گراؤنڈ نہیں دیا جاتا، نہ میرٹ کو ٹچ کیا جاتا ہے کہ پولیس کی یا پرائیویٹ کمپلیننٹ کی بدنیتی تھی جس کی بیس کے اوپر اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ واقعی بدنیتی تھی تو اس کو بیل قرار کی جاتی ہے اس ایکیوزڈ کو۔ اسی طرح اگر دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل میں یا آنریبل سپریم کورٹ کے اندر یہ کلیئر کر دینا، آنریبل سپریم کورٹ نے ڈیٹیل فیصلے میں یہ فیصلہ دے گی کہ واقعی، اور بلکہ شارٹ آرڈر میں بھی یہ کہہ دیا کہ بدنیتی کے اوپر دیکھیں ایک سال تک پچھلے جون 2019 سے یہ میلس کا لفظ میرے خیال میں استعمال ہوا ہے تو ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ ذرا میں دیکھ لیتا ہوں، میرے خیال میں یہ ہوا ہے میلس اور میلا فائڈی اور بدنیتی یہ چیزیں ایک ہی ہے۔ اگر یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے اور ڈیٹیل فیصلے میں یہ لازم ہوگا، اگر میلا فائڈی کیونکہ ڈکلیئر کرانا ہوتا ہے نا، میلا فائڈی اگر ڈکلیئر ہوگی تو سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہوں گے، ادروائز تو سپریم جوڈیشل کونسل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو سپریم کورٹ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورت میں ڈکلیئر ہوئی ہے کہ میلا فائڈی ہوئی ہے اور قاضی فیض جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا موقف ہی یہی رہا، یہ دیکھیں کہ میرے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے تو صرف اور صرف وہ فیصلہ سامنے ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے
کیا آیا کہ وہ فیصلے کی بنیاد اس کے اندر یہ چیزیں مینشن ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی. ڈیٹیل فیصلے میں وہ ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے. ڈیٹیل فیصلے کے بعد مزید جو ہے وہ منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا. منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا. یاسین آزاد صاحب بڑے محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین آزاد صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے کالعدم قرار دے دیا گیا. پاکستان میں اس طرح کی جو روایت بنی یا جو فیصلے آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ کی آزادی ان جیسے فیصلوں سے مزید جو ہے مستحکم ہوتی ہے یا پاکستان میں مزید جو ہے اداروں کے درمیان یا سیاسی لوگوں کے درمیان یا مختلف لوگوں کے مابین جو ہے وہ ٹکراؤ کی فضا قائم ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کے کیس کا تعلق ہے ان کی جو پٹیشن کی پریئر یہی تھی کہ ان کے ساتھ جو ریفرنس بنا کے بھیجا گیا جی وہ میلا فائڈی ہے، بدعنیتی مبنی ہے اور اس کے کئی گراؤنڈز انہوں نے دیے تھے جس میں فیض آباد دھرنے کے کیس کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. سارا کچھ ہوا تھا. تو لامالا آنریبل سپریم کورٹ کے 10 جج صاحبان نے جو اپنے شارٹ آرڈر میں پیرا نمبر 1 میں لکھا ہے جی کہ ہم انٹائر پروسیڈنگ جو تھی اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ غلط تھی. ایون جو کونسل نے نوٹس دیا تھا اس کو بھی انہوں نے ویٹ کیا اور یہ کہہ دیا. بات تو یہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ شارٹ آرڈر میں یہ بات نہیں تھی. شارٹ آرڈر میں ایک پیرا ہے ٹوٹل جو ڈیٹیل آرڈر ہے کیونکہ ان کی پوری پٹیشن الاؤ ہوئی ہے لہذا جو گراؤنڈ انہوں نے مینشن کیے تھے اس گراؤنڈ پہ پٹیشن الاؤ ہونے کا مطلب ہے کہ بدنیتی کے گراؤنڈ پر پٹیشن کو جو ہے نا الاؤ کیا گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ ریفرنس جو فائل کیا گیا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ پلس اس وقت کے لا منسٹر پلس اس وقت کے اٹارنی جنرل یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس بات میں شامل ہیں کہ انہوں نے وہ ریفرنس جو تیار کیا تھا وہ بدنیتی سے تیار کر کے بھیجا تھا. کیونکہ میرا موقف اس وقت بھی یہ تھا کہ اس وقت کے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل دونوں جنرل پرویز مشرف کے وکیل تھے. 12 مئی کے حوالے سے جسٹس فیض عیسیٰ کا ایک رول تھا اور یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھی جس کی وجہ سے لوگ ناراض تھے اور اسپیشلی فیض آباد دھرنے کی وجہ سے جو لوگ ناراض ہیں وہ مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون لوگ ناراض ہیں. ٹھیک جی یاسین صاحب یہ بتائیے گا. جی پلیز جاری کیجیے. جو رہ گیا معاملہ جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ریفرنس کا جو آرڈر کا کورٹ کا میں تو پیرا 1 کی حد تک میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا آرڈر ہے. عدلیہ نے اپنی آزادی کو مینٹین کیا سارا کچھ کیا لیکن میں ان چونکہ میجارٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پریویل کرتا ہے اس کو قبول کرنا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 3 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس کو ایف بی آر میں نہیں بھیجا جانا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ نہ کرتا اور سمپل یہ کہہ دیتا کہ اگر جیسے فیض عیسیٰ کی وائف یا ان کے بچے کسی قسم کے معاملے میں انوالو ہیں ہیلو جی بالکل جی کسی قسم کے معاملے میں انوالو ہیں تو ایف بی آر جو ہے نا اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کرے. لیکن اس میں یہ ڈائریکشن دے دینا کہ وہ 60 دن کے اندر یہ ہوگا 12 دن میں یہ ہوگا پھر جو رپورٹ آئے گی اس کے رپورٹ جو ہے نا سیکرٹری کو دی جائے گی رجسٹرار سپریم کورٹ کا تمام چیزوں پہ. تو یاسین اللہ صاحب یہ بتائیے گا ایف بی آر کو یہ معاملہ بھجوانے کی بنیاد پر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امکان ہے کہ یہ معاملہ اور بھی لٹکتا رہے گا اور بھی اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوں گی؟ کوئی امکان ہے اس بات کا؟ دیکھیں تمام بار ایسوسیشن اور ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور جو ہی ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گا اس کو پڑھنے کے بعد پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ذہنی طور پہ تیار ہے کہ ہم نے ریویو فائل کرنا ہے. اب جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کا مجھے نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے کہ وہ بھی ڈیٹیل کر رہے ہوں گے. تو ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد جو تمام بار ایسوسیشن اور یا بار کونسل جو ہیں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ریویو میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. یہ معاملہ جو ہے نا اس انداز میں ہے جو ایف بی آر کو بھیجا گیا وہ مناسب نہیں تھا. اسی وجہ سے ہم فائنل یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس آرڈر کو ہم سپریم کورٹ میں ریویو کی صورت میں چیلنج کریں گے. اور باقی رہ گیا معاملہ یہ کہ جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے
आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि पैरा नंबर 1 में बदनीयती का कोई जुमला ही नहीं आया। जी शहजाद अकबर साहब को पता नहीं कहाँ से डिटेल आर्डर पहले से ही पता चल गया। ये तमाम जो डिटेल हैं, जो पैरा नंबर 1 की रीजनिंग जो है वो जी। डिटेल आर्डर में आएंगी तब। बाकी मैं समझता हूँ कि कदम करार दिया गया। फॉर द टाइम बीइंग जस्टिस फैज ईसा साहब को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन जो बाकी पोर्शन है वो उसके लिए हमारी सीरियस रिजर्वेशन है, हमारा राइट जाने का। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार का बहुत जल्द इजलास भी बुलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पिटीशन फाइल की हुई थी। तो उसके बाद डिटेल आर्डर के बाद मान के फैसला करेंगे कि हमें रिव्यू में जाना है या नहीं जाना है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब आपका, थैंक यू सो मच। यासीन आज़ाद साहब ने तो कह दिया कि क्लीन चिट मिल चुकी है, बिल्कुल आपकी वाली बात जो उनको तकरीबन उन्होंने सेकंड कर दिया। ये बताइएगा मेरे बलोच साहब, इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, इस तरह की रेफरेंसेस आते हैं, तो ये तासुर तो अब फैल चुका है ना कि बदनीयती की बुनियाद पर ये सदारती रेफरेंस दायर किया गया, ठीक है जी। तो क्या बदनीयत की बुनियाद पर दायर करने वाले लोग, रेफरेंस दायर करने वाले लोग इतने बड़े बड़े अहदों के अहल हो सकते हैं? एक ही चीज़, क्या कानूनी तौर पर ऐसे लोग जो कि साबित हो जाए कि इनकी जो नीयत थी वो दुरुस्त नहीं थी, कानूनी तौर पर उनके लिए कोई सख्ती है? देखें, दो चीज़ें हैं। नीतू के भेद तो अल्लाह अल्लाह ही की जाने, जान बिल्कुल। जानती है, लेकिन मेरे वो कानून दिल में बिल्कुल, क्या है बिल्कुल, बिल्कुल। वो अल्लाह जान सकता है कि इंसान नहीं जान सकता। बिल्कुल दूसरी बात यह है, जब एक अदालत डिक्लेयर कर देती है, बिल्कुल। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करते हुए जब ये लफ्ज़ लिख दे कि जनाब ये मेलिस की बुनियाद पे है, मेलाफेडी की बुनियाद के ऊपर है, तो फिर बदनीयत करने वाले जो इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये सवाल है, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में उनके लिए ये लाजम होता है, अगर ये कार्रवाई डायरेक्शन होती है कि उनको सजा दें, सजा भी हो सकती है एज पर लॉ, कि सजा ऐसी कि आपने बदनीति की बेस के ऊपर मतलब किसी नाअहली की हो सकती है, इज्जत को, किसी की इज्जत को आपने धज्जियां उतारी है, आपने और किसी पगड़ी आम- उठा और ली किसी है, आम आपने आदमी की नहीं, एक सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के के जज साहब, बिल्कुल उनकी जासूसी बाकायदा की लेकिन गई। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने फिर उनको नोटिस करेंगे। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट में वो पार्टी है, लेकिन स्पेशल उनको नोटिस जाता है कि आप आए इस बेस के ऊपर, ये जो आप डिक्लेयर हो गए हैं कि बदनीयत है, बदयांती की है, बदनीति की है, अपनी सफाई मेलिस पेश की करें, है, हाँ। आप पेश करें, नहीं तो अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई। ऐसी सूरत में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल नोटिस नहीं भेजा, ठीक, स्पेशल नोटिस भेजने, अगर ऐसी बात होती तो स्पेशल नोटिस भेजते प्रेसिडेंट साहब को और वजीर आज़म। और बदनीति किसने की है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है या प्रेसिडेंट से कहा कि प्रेसिडेंट आप साहब भेजिए, ने की है? बिल्कुल। क्योंकि वाई बात प्रेसिडेंट साहब से आते हैं। बिल्कुल। अब बदनीति किसकी है ये भी तो क्लियर करना तायुन है करना ना। पड़ेगा इस बात का। किसने करनी है और कितनी की है बदनीति, किसकी कितनी है और किस हद तक कौन इन्वॉल्व है, और उसके लिए दोनों को नोटिस होता है, दोनों में कोर्ट में आते अपना मुद्दा पेश करते और उसके ऊपर फैसला होता है। क्या कोई रेफरेंस है इस तरह का, मतलब कोई ऐसी कोई रिवायत है कि ऐसा कोई किसी और मुल्क में ऐसा हुआ हो, या पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई केस हुआ हो जिसमें अगर किसी के खिलाफ केस किया गया हो, किसी के खिलाफ एक कार्रवाई की गई हो, जो बाद में साबित हुआ हो कि भाई ये बदनीयती थी या इनकी जो है मकासद कुछ और थे, तो उस बेस पे कोई हुकूमत की जाने 99% जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई एक बंदे को रिलीफ देती है। फर्ज करें एक सरकारी मुलाजिम है, एक ऑर्डर जारी होता है, किसी को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर देते हैं। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का मकसद है कि फर्ज करें उसने बदनीति की बेस के ऊपर किया है, तो ऐसी सूरत में अगर उसको रीइंस्टेट करते हैं, कोर्ट करती है, तो उस डिसमिसल के खिलाफ फिर डैमेजेस हर्जाने का केस कर सकते। अच्छा, हर्जाना कि मेरी इज्जत को हत्या की इज्जत हुई है, या डेफामेशन का सूट हो सकता है, या हर्जाने का डैमेजेस का सूट हो सकता है कि मेरी इज्जत की तौहीन हो। वो काजी साहब अगर करना चाहेंगे तब होगा, सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं कर सकती? खुद नहीं कर सकती है, इख्तियारात तो हैं, उनको नाअहल भी करार दे सकती है। जिस तरह आपने देखा ना कि तौहीन अदालत में गिलानी साहब को घर भिजवा दिया, आधे मिनट की 40 मिनट की सजा दे के दे सकती है, इनके पास इख्तियारात होती है, लेकिन 99% ये इख्तियारात यूज अच्छा, नहीं फरूक नसीम साहब पे आते हैं जरा, ये मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसा कोई फोरम नहीं जहां पर पूछा जाए कि भाई ये क्या मजाक बनाया हुआ है,
اندر جاتے ہیں آپ وکیل بن جاتے ہیں، باہر آتے ہیں آپ وزیر بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ تو مذاق نہیں ہے اس ملک میں. مجھے کنسپٹ یہ نہیں سمجھ آ جاتی کہ ایک دن پہلے وزیر ہوتے ہیں، دوسرے دن کورٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ایون کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بہت بڑی بات ریٹن میں کہہ دی کہ یہ ٹاؤٹ پن ہے. بالکل انہوں نے اس میں اپلیکیشن دی باقاعدہ ان کے خلاف. مجھے بڑے افسوس کی بات ہے، کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 200 کے قریب اٹارنی جنرل سے لے کے تمام ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں، فیڈرل آفیسرز ہیں، کیا ان کے پاس ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ اس ریفرنس کو آرگو کرتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ 200 بندہ پھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کو فارغ کرو. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دن آپ لابنسٹی ہے، دوسرے دن ریزائن کیے ہیں، کورٹ میں کیس کر کے پھر دوبارہ عہد کر لیں. پھر اب یہ تماشا نہیں. تو یہ بھی تو بڑا افسوس کی بات بڑے ہے. دل گردے والا کام ہے نا کہ آپ اتنا مطلب آپ کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس آپ وزیر بھی بن جائیں، وکیل بھی بن جائیں، اور مطلب کوئی آپ سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں، آپ وکیلوں کے سے ملتے ہیں. میری بیک ہوگی، مجھے کانفیڈنس دیا گیا ہوگا، مجھے ڈکلیئر کیا گیا ہوگا کہ دوبارہ کل کو آ کے دوبارہ قانونی طور پر اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. ایسا کوئی قانون نہیں پاکستان میں، یا ایسا کوئی آپ کے جو بڑے بڑے فورم ہیں، مطلب بار کونسلز ہیں آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، سٹی کورٹ کے آپ کے، ایسا کوئی فورم نہیں جہاں پر اس کو ڈسکس کیا جائے کہ بھئی یہ تو ہماری وکلاء برادری کی مطلب یہ ایک اچھی روایت کام نہیں ہونا چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ بار کونسلز ہیں، میں اگر کوئی جاب فرض کریں پرائیویٹ جاب بھی کرتا ہوں یا کہیں فیڈرل گورنمنٹ میں جاتا ہوں، کوئی عہدہ اختیار کرتا ہوں، تو مجھے لائسنس سسپینڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل لائسنس سسپینڈ ہوگا، بعد میں جا کے اگر دوبارہ ریزائن ہوتا ہوں، دوبارہ وکالت میں جاتا ہوں تو لائسنس واپس رینیو کرانا ہے. تو ایسی صورت میں انہوں نے بھی یہی لائسنس سسپینڈ ہوا. پھر دوبارہ حالانکہ پچھلے معاملات میں آپ نے دیکھا تھا باجوہ صاحب کے کیس میں ان کا ایون کہ کورٹ میں بھی پیش نہیں ہونے دیتے پاکستان بار کونسل والے. تو ایسی صورت میں لائسنس نہیں تھا، دوبارہ ان کا بحال ہوا. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک دن کے لیے آنا، 2 دن کے لیے آنا، تو بار کونسل کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اگر 2 دن کے لیے بندہ آ رہا ہے تو کیا آپ ان کا لائسنس بحال کیوں کر رہے ہیں؟ کم از کم اس چیز کو دیکھو نا. کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ وکلاء برادری میں اس حوالے سے کس طرح کے تاثرات پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی لیڈر ہیں، آپ وکلاء کو دیکھیں وکلاء میں ہمارے وکیل بھائی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مناسب نہیں. وکیلوں میں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک دن آپ منسٹری میں آ جاتے ہیں، ایک دن آپ وکالت میں کورٹ میں کام کرتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب ہیں، آپ ان کو دینا. قانون کی بات کرنے والے، قانون کے محافظ اگر اس طرح کریں تو بالکل ہمارے پاس آخری کالر ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک ہم بھی سے بات ہوگی. ڈاکٹر ارشاد خان صاحب، سابق چیئرمین FBI ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے حسب روایت ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کی شکر گزار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ صدارتی ریفرنس کو عدم قرار دے دیا گیا اور معاملہ جو ہے وہ FBI کو بھجوا دیا گیا ہے. ہمیں ذرا بتائیے گا کہ ٹیکنیکلی اس میں اب کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کن چیزوں پر جو ہے وہ FBI جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کو دیکھے گی، کیا امکانات ہیں؟ ذرا بتائیے گا پلیز سر. دیکھیں میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ ایک تو ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے اور ابھی جو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تو شاید ہم تھوڑا سا ارلی کمنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو ریفرنس ہے وہ تو ختم ہو گیا نا. اب جو کیس FBI کو چلا گیا ہے وہ تو فائز عیسیٰ کا نہیں ہے، یہ تو ان کے وائف کا ہے. بالکل. اور اگر اس نے FBI کچھ کرے گا تو وہ تو جو میڈم جو وائف ہے جج صاحب کی، اس کے ایسٹ کو پروو کرے گی. 2 چیزیں میں اہم بتانا پسند کروں گا اس وقت اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. جی پلیز پلیز. اچھا FBI جو ہے چونکہ ان کی وائف انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے اور NTN ہولڈر ہے اور وہ ریٹرن فائل کر رہی ہے، تو اگر کچھ بھی اگر پنشمنٹ فار ایگزامپل ان کے سورسز ثابت نہ بھی ہو جائے تو جو سزا ملے گی وہ تو یا جو انڈر دا لا ایکشن لے گا وہ تو اگینسٹ میڈم لے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جج صاحب کے لیے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں 2 سچویشن ہو سکتی ہے، یا تو کوئی بینک اکاؤنٹ اگر گورنمنٹ کے یا FBI کے پاس ہاتھ آ جائے جو ایز این ایویڈنس اگر یہ پیسے جج صاحب کے اکاؤنٹ سے وائس کے اکاؤنٹ میں گیا ہو،
یعنی اگر اس طرح سالڈ ایویڈنس ہو تو شاید ایک ریفرنس کے طور پہ وہ جوڈیشل کمیشن میں جس طرح آرڈر میں کہا ہے جا سکتا ہے. لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کا ایشو ہے. تو فارن کرنسی اکاؤنٹ دو لاز میں کورڈ ہے جس میں ایف بی آر پروب نہیں کر سکتا. ایک اکنامک ریفارم ایکٹ ہے 1992 کا جس میں یہ پروٹیکٹڈ ہے, ان کو امیونٹی ہے اور اس کو ٹچ نہیں کر سکتا اس اکاؤنٹ کو. دوسرا جو ہے وہ 2003 کا قانون ہے جو کہ فارن ایکسچینج اکاؤنٹ کو پروٹیکشن دیتی ہے. تو مجھے نہیں پتا اگر یہ دونوں فارن اکاؤنٹ کے ہے تو ایف بی آر ان کو پروب کیسے کرے گا. بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, انتہائی اہم نقطہ. اگر ایف بی آر جو ہے وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کو پروب ہی نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ پھر راستہ کون سا بچ جاتا ہے؟ پھر سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ایف بی آر کو بھجوایا ہے, تو کیا سپریم کورٹ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ دیکھیں میں ایک چیز اس میں, اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ذرا غور سے پڑھے تو اس میں لکھا within the confines of the within the limits of the income tax ordinance. تو within the limits of income tax ordinance میں تو پھر limitation بھی اپلائی کرے گا. ایون اگر ان پہ ٹیکس لگ بھی جاتا ہے تو ان کے پاس تو رائٹ آف اپیل ہے, اور اپیل پورا چینل ہے, کمشنر اپیل ہے, ٹریبیونل ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. تو مجھے اتنا نہیں لگتا جتنا میں ڈفرنٹ اینکرز کو سن رہا ہوں. مجھے لگتا ہے دس کیس از ڈیڈ فار آل ٹائمز ٹو کم, اور اس میں ان کو کوئی ایویڈنس دیکھیں خدا نخواستہ کوئی ایسی اگر کیش بھی دیا ہے, ایون اگر جج صاحب نے پیسے وائف کو دیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے میرے ایگریکلچر انکم سے ہیں یا میری سیونگ سے ہیں, اور وہ ثابت نہیں ہوتی جج صاحب کے ساتھ ریلیشن, تو ایف بی آر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. ایک واحد راستہ امبیرسمنٹ کا ہو سکتا ہے کہ دونوں کے اکاؤنٹ ٹیلی کریں, لیکن اکاؤنٹ بھی یہ بہت پرانا کیس ہے, لمیٹیشن ایکٹ پہ بھی یہ ہٹ ہو رہا ہے. تو اگر انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کر رہے تو تین چیزوں پہ یہ ہٹ ہو رہا ہے. ایک لمیٹیشن ایکٹ انڈر دا انکم ٹیکس آرڈیننس, نمبر 2 جو اکنامک ریفارم ایکٹ آف 92 ہے, اور جو فارن ایکسچینج پروٹیکشن ایکٹ ہے 2003 سے 2013 تک, اور یہ تینوں میں فال کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ فار آل ٹائم بریڈ ہے, خدا نہ کرے کہ اس سے کوئی اور مسئلہ پیدا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایف بی آر جو صورتحال فیس کر رہی ہے اس کیس کے حوالے سے, کیا اس سے پہلے کوئی ایسی کوئی مثال یا کوئی روایت موجود ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی معاملہ ایف بی آر نے ٹیکل کیا ہو؟ دیکھیں میں تو اس وقت ایف بی آر پہ بوجھ انہوں نے بہت ڈالا ہے. ایف بی آر میں اتنی سخت اس لیے نہیں ہوگی کہ دیکھیں ایف بی آر کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہے. ایف بی آر ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ سبارڈینیٹ ہے فائنانس منسٹر کی. تو ایک گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے, ایک ایجنسی ہے اور اس کا ایک آرم ہے. ان پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالنا میرے خیال میں ان کی استطاعت سے زیادہ ہے. لیکن یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں جو نواز شریف صاحب کا مسئلہ تھا تو تقریباً اسی طرح ایسٹ کا ایشو تھا جو پاناما والا ایشو تھا. تو تقریباً لگ بھگ ایسا تھا. اس وقت میں چیئر پہ تھا اور یہ ایشوز جو تھی یہ تقریباً اسی طرح ایف بی آر ایک مشکل صورتحال میں تھا. لیکن یہ تھوڑا سا سلائٹلی اس سے ڈفرنٹ ہے, لیکن مشکل ہے ایف بی آر بھی, کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ ریفرنس ہے اور یہ وائف کا کیس انہوں نے ریفر کیا ہے. اور دوسری طرف آبویسلی گورنمنٹ کے اپنے ویوز ہیں اور شاید وہ پریشر بھی ڈالیں. میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک مشکل صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. یہ تھے پروگرام کے آخری کالر عمر بلوچ صاحب. ایک نقطہ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ ایف بی آر کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے معاملے کو جو ہے وہ پروب کر سکے, خاص کر یہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کی انہوں نے بات کی. شاہ صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے, صحیح, انہوں نے پروب کرنا ہے. ٹھیک, پروب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے. صحیح, انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشن ہوگی, جو انہوں نے ان کی ڈیسیژن ہوگا, اس کے اوپر ان کے پاس اختیارات ہوں گے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی مسز کے پاس ان کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں. اپیل کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ میں بھی ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. ہائی کورٹ کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں وہ میٹر آ سکتا ہے. یہ 4-5 فورم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو کیوں بھجوایا. میں یہاں پہ اختلاف کروں گا شاہ صاحب.
یہ دیکھنا چاہیے کہ ایف بی آر میں آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا معاملہ ختم ہو گیا، قاضی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یہ ایشو ختم ہو گیا، کالے عدم ہو گیا، تو ان کے پاس بھیجنے کا ایسا ہی ہے کہ قاضی صاحب کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اب ان کی میڈم کا معاملہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا یہ ذرا وضاحت گزارش اس حد تک ہے، میں اگر کوئی کام کرتا ہوں یا میں اپنی مسز کے تھرو کام کرا اور میری مسز جناب وہ اس کا ڈیپینڈنٹ خوب میرے اوپر ہے یا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ بزنس کرتی ہے اور ان کا پیسہ جو لے مین کے طور پہ یا وہ ایک میں نے ان کو بنایا ہوا ہے ایک سائلنٹ، یا میں ایک سائلنٹ بزنس پارٹنر ہوں، میں اس سے پیمنٹ ساری اپنے پاس لیتا ہوں، کیا اس ویکیریس لائبلٹی اس حوالے سے نہیں بنے گی؟ اس لیے آنریبل سپریم کورٹ نے تمام چیزوں کو نکتا ہے. اور پھر اگر سپریم کورٹ نے ایف بی آر کا بھجوایا، پھر ٹائم لیمٹ 60 دن کیوں دیے، پھر کہا کہ جوڈیشل کونسل میں بھجوائے، وہ کیوں کہا؟ دیکھنا یہ ہے کیا آیا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ایشوز جو ہیں، کیا ان کی جو پیمنٹ ہے، اول تو کیا ڈیپینڈنٹ ہے مسز نہیں ہے، اگر انڈیپینڈنٹ ہیں اپنا بزنس چلا رہی ہیں، کیا انہوں نے یہ کام کیا اور کیا ان کی انکم ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے، یہ چیزیں پروب کرنا ایجنسی کا کام ہے. اب سپریم کورٹ نے اگر فرض کریں ادھر بھجوا بھی دیا تو یہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب ان کا پروب کر کے رپورٹ ہمیں بھیجی جائے، نہیں تو 4-5 مراحل ہیں، آپ اپیل کریں گے ادھر ہی، اپیل کرنے کے بعد پھر وہ سپریم کو ہائی کورٹ جائے گا، ہائی کورٹ کے بعد سپریم، یہ 4 فورم کو آپ چھوڑ کے ڈائریکٹ آپ سپریم جوڈیشل کونسل بھجوا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس وہ معاملات ابھی کلیئر نہیں ہوئے. جس طرح یاسین آزاد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ کے اوپر ہمیں آبجیکشن ہے، ڈیٹیل فیصلہ آنے دیں پاکستان بار کونسل، اور ہم نے یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ریویو کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کیا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا اگر معاملہ ختم ہو گیا ہوتا تو یہ ریویو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گزارش ایسا تک ہے کہ اس میں معاملہ پھنس گیا ہے، وہی پاناما والا ایشو ہے جس طرح پہلے ایشو ہوا تھا، کیونکہ ایجنسی کچھ اور آ رہا ہے اور پس پردہ کچھ اور ایجنسی کس کے اندر ہے، پہلے گورنمنٹ کے اندر ہے. میں نے یہ نہیں سمجھتا کہ توبہ نعوذ باللہ کے غلط کریں گے، لیکن اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کی مرضی سے فیصلہ ہو سکتا ہے، ان میں کچھ بھی ہوگا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے میں یہ معاملہ جانا ہے. میری بات یاد رکھیے گا آج اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اگر لگے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایجنسی پر اثر انداز ہوئی ہے، کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس چیز کو دیکھ سکتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے کہ کیا اثر انداز کی بیس کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا، یہ رپورٹ کیا جینوین ہے، یہ باعث تو نہیں ہے، کیا فورسیبلی ہے، کیا زبردستی یہ فیصلہ کرایا گیا. وہ ایجنسی کے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ ریکارڈ جب نہیں ہوگا لکھ کے کچھ اور دے، ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، ایسے تو نہیں کر دیں. اچھا آپ کے تو علم میں ہے جو ثبوت جو دستاویزات میڈم نے پیش کیے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، اگر ان ثبوت ان دستاویزات کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر میں یہ معاملہ لٹکے گا یا کلیئر ہو جائے گا؟ دیکھیں دو چیزیں، اگر وہاں پہ کلیئر ہو جائے آنریبل سپریم کورٹ ویڈیو لنک کے اوپر اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب خود آنریبل کورٹ میں پیش ہوئے، وہ ریکارڈ سارا سبمٹ کرایا گیا، اگر وہاں پہ کمپلیٹ ہوتا تو شاید ایف بی آر نہ بھجوائے. اچھا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، مطلب ایف بی آر معاملہ بھجوانے کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ معاملات چونکہ وہاں مکمل نہیں ہوئے. اگر ریکارڈ میرے پاس ہے آنریبل ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے پاس ریکارڈ کمپلیٹ ہے تو کیا ضرورت تھی ایف بی آر کے پاس بھجوانے کا؟ ان کے پاس یہ کہ یہ تمام ریکارڈ ہے، یہ ٹیکس پے ہوا ہے، یہ ان کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ بزنس چلا رہی ہیں. اگر انڈیپینڈنٹ بزنس چلا بھی رہی ہیں تو ان کا تمام معاملات جو ہیں انکم قاضی فیض عیسیٰ کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہی. جب کلیئر تھا تو اسی وقت ہی ختم ہوتا، تو پیرا نمبر 2 لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اس کے اوپر بھی ڈیٹیل جب آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو ایسی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات امپارٹنٹ ہے، جیسے میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا تھا کہ راجہ خرم علی خان ایڈیشنل سیشن جج کو سزا صرف اس بات کی ملی کہ ان کی ویکیریس لائبلٹی تھی کہ آپ کی مسز نے
طیبہ تشدد کیس میں یہ کام کیا تھا, ان کو ڈسمس فرام سروس کیا اور ان کو سزا دی گئی, 1.5 سال سزا دی تھی, اور آج بھی وہ بیل کے اوپر ہے, میٹر آنریبل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ چیزیں بھولنا نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب آپ مسز کی جو ان کی ہے, اگر ان کی لائبلٹی ہے تو وہ آپ ریسپانسیبل ہے. یہ تضاد تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس معاملے میں چونکہ وقت ہمارے پاس 2-3 منٹ ہی رہ چکے ہیں, اس معاملے میں ایف بی آر نے حتمی فیصلہ نہیں کرنا ہے, ایف بی آر نے صرف پروب کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملات دوبارہ بھجوانا ہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایف بی آر میرے خلاف, میں اگر انکم ٹیکس وہی ٹیکس کی میں چوری کرتا ہوں, فرض کریں میں ٹیکس پے نہیں کرتا, جائیداد چھپا لیتا ہوں, ان کو نہیں بتاتا, میں صرف رپورٹ دینی ہے, وہ نہیں میرے خلاف زیادہ سے زیادہ پروسیڈنگ کرے گی, مجھے کہے گی کہ جی اس کا جرمانہ ادا کریں. آپ نے ₹1,00,000 آپ نے ٹیکس دینا تھا, آپ 10 لاکھ دے دیں, میرے اوپر جرمانہ کر. اس بات کا امکان ہے اگر بالفرض کوئی کمزوریاں آتی ہیں میڈم کے حوالے سے تو ایف بی آر ہی کی سطح پر معاملہ ختم ہو جائے گا, جرمانہ ہو جائے گا یا کلیئر ہو جائے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سمجھتی ہے ایف بی آر اس میں کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے ملارڈ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کہ ان کی انکم وہاں ان کے اکاؤنٹ میں جا رہی تھی یا ان کی کوئی ڈیپینڈنٹ تھی, تو ایسی صورت میں وہ خود ان کو جرمانہ بھی کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس تمام ٹرائل ہو کہ یہ میں نے آلریڈی پے کیا ہوا ہے, وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اگر فرض کریں اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ نہیں جی یہ والا ٹیکس آپ نے پے نہیں کیا, اس کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اگر کوئی لنک بنتا ہے بالکل, تو پھر یہ میٹر آنریبل جوڈیشل کونسل میں جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی جائے گا, یا یہاں پہ بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ ختم کر کے آپ نے رپورٹ سبمٹ کر دینی ہے کہ جی ہم نے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, کس وقت کس طرف جاتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں ایف بی آر کی سطح پر ان کو لگے کہ بھئی ہمیں جرمانہ کر کے معاملہ ختم کر دینا چاہیے یا ہو سکتا ہے, تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ادروائز سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملہ بھجوانا لازمی نہیں, کہیں لکھا ہوا یا کوئی احکامات ایسے نہیں ہے, رپورٹ سبمٹ کرنی ہے, بتانی ہے مطلب کہ یہ ہوا ہے. لیکن میری بات آج لکھ لیجئے گا, آپ کی پیشن گوئی کیا ہے؟ میری پیشن گوئی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اثر انداز ہو نہ ہو, مجھے یہ شک ہے یہ میٹر جوڈیشل کونسل میں جانا ہے, دوبارہ ریفرنس زندہ ہوگا, دوبارہ یہ معاملات چلیں گے, اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کالے عدم قرار دے تو اور بات ہوگی. یہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ اتنے وثوق سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آیا ریفرنس دائر کرنے والے اتنے مضبوط تھے؟ ریفرنس اگر اتنا مضبوط ہوتا تو پھر قلم نہ ہوتا. وہ جس طرح آپ نے یاسین آزاد صاحب اور باقی مشران کی بات سنی کہ بھئی ریفرنس میں کمزوریاں تھیں, اگر اتنے ہی وہ ان چیزوں کو سمجھتے یا اتنا ہی وہ سنجیدہ ہوتے تو پھر شروع ہی سے آغاز ہی میں ریفرنس بڑا جاندار تیار کرتے ہیں. تو پھر آپ کس بنیاد پہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی دیکھیں, اگر اجلت میں ایک ریفرنس دائر کیا گیا اس میں خامیاں تھیں, پروسیجرل خامیاں تھیں, جس کی بیس کے اوپر یہ واپس آنا پڑا. اگر اس کو کلیئر ہوتا تو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری والا کلیئر کر دیتے ہیں. ایف بی آر کے پاس بھیجنے کا تو کیا بنتا ہے؟ تو اگر وہ تمام ٹرائل کمپلیٹ ہوتا تو وہاں آنریبل سپریم کورٹ بھی ختم کر سکتے. کیا وہ دیکھو, ایک طرف سے حکومت سے غلطیاں ہوں, ایک طرف سے کمپلیٹ شاید کہ میں بھی, میں کنفرم نہیں کر سکتا, ڈیٹیل فیصلہ آنے پہ اوپر ہوگا, کہ میں بھی اس میں تمام ٹرائل کی کمپلیٹ نہیں تھی ان کے پاس ثبوت, جس کی بیس کے اوپر ایف بی آر کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ تھا. اور ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد پھر آپ اور میں اس بارے میں اسی ایشو کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے اس کا امکان بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے. زیادہ امکان. عمر بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت وضاحت سے تمام کیس کو بالکل ہمارے سامنے رکھ دیا, اور ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی بھی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, اور اللہ کرے کہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں تو ہم کسی اچھے پیج پر پروگرام کا آغاز کریں اور اختتام بھی کریں. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے تمام تر گفتگو آپ کے سامنے رکھی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں معاملہ کس طرف جاتا ہے. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے رخصت. اللہ نگہبان.